آداب عرض ہیں۔ میرا نام ہے محمد بلال خان، آپ دیکھ رہے ہیں بھی۔ آج جمعے کا دن ہے اور 7 ستمبر ہے۔ آپ تمام کو سب سے پہلے جمعہ مبارک اور 7 ستمبر یوم ختم نبوت مبارک۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین میں دشمنان ختم نبوت قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور آج پاکستان میں تاریخ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو پھر دہرایا۔ نئی حکومت نے قادیانی مشیر کو معاشی کونسل کا رکن بنایا، اور آج 7 ستمبر کو میاں عاطف کو اس کونسل سے عوامی شدید احتجاج کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس فراغت کا کریڈٹ نہ حکمرانوں کو جاتا ہے اور نہ ہی پاکستان کے اس طبقے کو جو پاکستان کا خیر خواہ بننے کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر در حقیقت پاکستان اور نظریہ پاکستان سے عوام الناس کو منحرف کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ میری مراد پاکستانی میڈیا ہے۔ عاطف قادیانی کو آج کونسل سے الگ کرنے میں جہاں کردار سوشل میڈیا کے احتجاج کا ہے، وہاں پر مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا ہے۔ شاید اس وقت پاکستان کے اندر ایک منظم سازش کے تحت مہم چلائی جا رہی ہے کہ میڈیا کے اندر قادیانیوں کی ہمدردی کے حوالے سے کالم لکھے جا رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، اور ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ تمام سیکولر لابی جو کہ اسلام اور پاکستان کے بنیادی نظریوں سے ہمیشہ اختلاف رکھتی رہی ہے اور ان کا مذاق اڑاتی رہی ہے، انہیں پوری پلاننگ کے تحت قادیانیوں سے ہمدردی کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک ہی دن کے اندر جاوید چودھری کی طرف سے کالم لکھنا اور جنگ اخبار کے اندر بھی کالم لکھا گیا۔ اسی طرح نظریہ پاکستان کے سب سے بڑے علمبردار اخبار نوائے وقت کے اندر قادیانیوں کو شہید اور غازی لکھ کر ان کا اشتہار چلایا گیا۔ عوام الناس کے شدید احتجاج پر اس اشتہار کو ہٹایا بھی گیا اور معذرت بھی کی گئی۔ لیکن کیا اب ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو نظریہ پاکستان سے الگ کرنے کے لیے پوری سازش کے تحت ایک نیا بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے، جس کی ابتدا یوں کی گئی کہ قادیانیوں سے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے میڈیا کے اندر مختلف چینلز کے ذریعے عوام میں ان کے ہمدردیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ قادیانی پاکستان کے نظریے سے اور پاکستان کے آئین سے منحرف ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد سے منحرف ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت جو کہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے منحرف قادیانیوں کو پاکستان کے اندر اعلیٰ عہدے دینا، پھر ان کے نام کے ساتھ شہید اور غازی لکھنا۔ آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ اعتناء قادیانیت آرڈیننس جو ہے، اس کے تحت قادیانی مسلمانوں کی کسی بھی اصطلاح کو یعنی ٹرمینالوجی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ شہید، غازی، مسجد، مجاہد، اذان، یہ تمام تر وہ اصطلاحات ہیں جو صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں سے وابستہ ہیں۔ ان کا استعمال کوئی بھی قادیانی نہیں کر سکتا۔ تو یہ میڈیا کے اندر جو ایک نئی لہر چلی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اس کہ تاریخ کے اس قابل فخر کارنامے کو زائل کرنے کے لیے اور قادیانی کے حوالے سے پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے ایک نئی جدوجہد کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس میں غیر محسوس طریقے سے قادیانیوں کو آگے لانا اور پھر دھیرے دھیرے عوام کے ذہنوں سے قادیانیت کے حوالے سے جو نظریات ہیں ان کو زائل کرنا ہے۔ ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا جو پہلے لہجہ تھا قادیانی کے حوالے سے، اور جس طرح عاطف قادیانی کا اس نے دفاع کیا، لیکن آج عوامی احتجاج پر کس طرح وہ ناک رگڑ کر عوام کے سامنے حجتیں پیش کر رہا ہے، وہ آپ ذرا دیکھیے ان کی ٹویٹر پر۔ اور اسی طرح مختلف صحافی اس وقت ایکٹیو ہیں جنہوں نے مختلف کالم لکھے، اور ٹویٹر پر پوری کمپین چلائی جا رہی ہے کہ جناب یہ تو اقلیتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہا کہ قادیانی کو جتنے تحفظ پاکستان میں حاصل ہیں، جتنی ان کی پروٹیکشن پاکستان کے اندر ہے، شاید انہیں برطانیہ میں بھی وہ میسر نہیں ہے۔ انہیں اپنی عبادت خانوں میں عبادت کرنے کا، اور اسی طرح سے ان کے پاکستان کے اندر بلکہ ان کے ریٹ قائم ہے۔ ربوہ جسے چناب نگر ہم کہتے ہیں، چناب نگر کے اندر تو ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، وہاں پہ پاکستان کی ریاست کوئی چیز چیلنج نہیں کر سکتی انہیں۔ ڈی پی او ان کا اپنا ہوتا ہے، وہاں پہ پولیس ان کی اپنی ہے، وہاں پر جتنی بیوروکریسی ہے ساری قادیانی کی ہے۔ تو ریاست کے اندر ایک دوسری ریاست قائم کرنے والے قادیانی جب یہ بات دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں تحفظ حاصل نہیں ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ، فریب اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عاطف قادیانی کو ہٹانا نہ صرف حکومت کی ذمہ داری تھی،
بلکہ ایمان کا تقاضا تھا۔ اگر حکومت اس طرح کی حرکتیں کرتی رہے گی اور میڈیا کے اندر وہ نام نہاد مسلمان صحافی جو اس کمپین کو آگے لے کر چلیں گے تو کچھ بعید نہیں کہ پاکستان کے اندر پھر 1974 سے پہلے والے حالات پیدا ہوں، کیونکہ ختم نبوت کے معاملے پر رسول اللہ کی امت کبھی بھی تقسیم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کی امت کو جب بھی ختم نبوت کے لیے پکارا گیا وہ رسول اللہ کے نام، عزت، حرمت اور تقدس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں حکومت کو، وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ میں شامل وہ لوگ جو پاکستان اور اسلام کے مخلص ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان ایسے حالات کا متحمل نہیں ہے۔ انہیں اس طرح کی شدت پسندانہ کارروائیوں کی طرف راغب کرنے کا جو سب سے بڑا محرک ہے وہ فواد چودھری جیسے لوگ ہیں جو خود شدت پسند ہیں، جو ذرا سے بھی کسی کا اختلاف برداشت نہیں کر سکتے، اور فواد چودھری جیسے لوگ ملک کے اندر انتشار پھیلانے اور فتنہ پھیلانے کا سب سے بڑا محرک بن سکتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اور اسلام کے تناظر میں جو چیز غلط ہے اور جو پاکستان دشمن ہے انہیں نوازنا اور اس پر احتجاج کرنے والوں کو ایکسٹریمسٹ کہنا۔ آج فواد چودھری ناک رگڑ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، ان کی کابینہ میں تمام عشاق رسول موجود ہیں تو وہ علماء کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ جناب اگر آپ علماء کو ساتھ لے کے چلتے تو آپ اس طرح کی تقرری سے پہلے علماء کو پوچھتے کہ ایسا شخص جو کہ پہلے مسلمان تھا اور پھر مرتد ہوا، تو جناب اگر آپ علماء کی مشاورت سے چلتے تو آپ اس قادیانی مرتد کی تعیناتی سے پہلے ہی علماء سے مشاورت کرتے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عاطف قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ مسلمان سے مرتد ہوا، یعنی اس نے اسلام کو ترک کیا۔ سن 2000 میں اس نے قادیانی کسی طالب علم سے 2-4 کتابیں لے کے پڑھی اور اپنا عقیدہ اور مذہب بدل دیا۔ جس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کے یہ ٹاپ 20 اکانومسٹ میں شامل ہے، مجھے کوئی ایسی لسٹ نہیں ملی، میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں گوگل کے اوپر، میری گوگلنگ بھی اچھی ہے اور میں ریسرچ بھی اچھی کر لیتا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک دنیا کے ٹاپ اکانومسٹ میں عاطف میاں نام کے کسی کردار کا کوئی ذکر کہیں پہ نہیں ملا۔ اگر کسی کو ملا ہے تو مجھے ضرور بھیجے، میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ جس میں عاطف قادیانی جو ہے اس کا نام شامل ہے۔ تو اگر کسی کو عاطف قادیانی کا ٹاپ اکانومسٹ ہونے کی کوئی لسٹ کسی کے پاس موجود ہے تو مجھ تک ضرور پہنچائے تاکہ میں بھی لوگوں کو دکھا سکوں کہ عاطف قادیانی کی یہ اہلیت ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایک مرتد ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے جس نے اسلام کو ترک کیا ہوتا ہے۔ اسلام کو ترک کر کے مرتد ہونے والے شخص کے لیے شریعت کی روح سے 3 دن تک کی اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ 3 دن کے اندر واپس رجوع کرتا ہے، دوبارہ ایمان اور اسلام کی طرف آتا ہے تو پھر تو اس کے لیے معافی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسلام کی طرف نہیں آتا تو شریعت کی روح سے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے اور اس کا قتل ریاست اسلامیہ کے حکم اور عدالت کے فیصلے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ قرآن اور اسلام کا فیصلہ ہے جو کسی ملا کا یا پاکستان کے کسی سیاسی لیڈر کا یا کسی صحابی کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اندر قرآن اور سنت کے احکامات کو بالادستی حاصل ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے۔ تو پھر قرآن اور سنت کے جو فیصلے ہیں اس کے خلاف فیصلے کرنا اور ان کے دفاع کے لیے کچھ ایسے جاہل اور نااہل ترین لوگوں کو سامنے لانا جو کہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور لوگوں کو مزید متنفر کریں، یہ کسی بھی صورت پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ اگر اپنی نئی نسل کے عقائد کو محفوظ رکھنا ہے تو انہیں ختم نبوت اور قادیانیت کے حوالے سے آگاہی دینی ہوگی۔ انہیں یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے اکابرین نے ختم نبوت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ انگریز کے لگائے ہوئے پودے مرزا غلام قادیانی نے جب ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کی تو کتنی قربانی مسلمانوں کو دینی پڑی۔ اس سرزمین پاکستان کے اندر 10,000 مسلمانوں کو ایک دن شہید کیا گیا ختم نبوت کی تحریک میں۔ کیا ہم اس ماضی کو بھلا دیں؟ کیا ہم ان قربانیوں کو اسی طرح رائے گاہ جانے دیں؟ کیا ہم پاکستان کو اس کے بنیادی نظریے سے ہٹا کر سیکولر ریاست بنانے کی طرف جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس پہ خاموش رہیں؟ ہمیں ہرگز خاموش نہیں رہنا ہوگا۔ یہ وقت ہے، جنگ کا آغاز ہے، ہم نے ایک طویل نظریاتی جنگ لڑنی ہے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور نظریہ پاکستان کی بقا کے لیے۔ اس جنگ میں چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مسلمان ہے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے تو اسے ہر صورت اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔